السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، قانونی ٹی وی چینل والوں کو منصف وان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے منیب شوکت صاحب ہیں، یہ انجنیئر ہیں اور یہ یو کے سے آئے ہیں اور انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ میں ماسٹر کیا ہے یو کے سے، پہلے گریجویشن کی ہے پھر ماسٹر کیا ہے۔ تو جس طرح عمران خان نے پوری قوم کو خواب دکھائے ہیں تو یہ بھی ان خوابوں کی تعمیر لے کے پاکستان آئے ہیں کہ جناب ان کو عمران خان کے جیتنے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ گرین پاسپورٹ ہوگا اور انگریز آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جناب ان کے خوابوں کی تکمیل ہوئی ہے یا خواب چکنا چور ہوئے ہیں۔ جی منیب صاحب ذرا بتائیں جی آپ کہ Assalamu alaikum everyone. I'm Manib Showkat and I did my masters in mechanical engineering from City University London, UK. And I've been in Pakistan for 2 years. After the 2018 elections, I decided to come back to Pakistan from UK in order to serve my home country. لیکن جو میں سرو کرنے آیا انفارچونیٹلی جو میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہوا نہیں، اور جیسا خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کریں گے اور پاکستان کی پاسپورٹ کی جیسے ملک صاحب نے کہا عزت کروائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی جو ریئلٹی تھی وہ اس سے کافی اپوزٹ تھی، اور نہ مطلب یہاں اچھی کوئی جاب مل سکی مجھے، نہ میں وہاں پہ میری ایک ایگزسٹنگ جاب تھی، آئی واز ورکنگ دیئر ایز اے کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن انجینئر کیڈ انجینئر بیک ان دا یو کے، بٹ جب میں یہاں آیا میں اپنی وہ جاب چھوڑ کے آیا اس ہوپنگ کہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ ایک اچھا رسپانس ملے گا، لیکن جو یہاں کے مارکیٹ کے حالات نکلے اور جس طرح یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے لیک آف سپورٹ مجھے نظر آیا، میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا۔ ایون میں اس کا بہت بڑا سپورٹر تھا یو کے میں عمران خان کا، لیکن جو ریئلٹی ہوئی اور جو ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ ان میں اتنا فرق تھا کہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، میں بہت اس سے جو ہے وہ افسردہ ہوا۔ تو اب آپ پچھتا رہے ہیں کہ میں کیوں واپس آ گیا ہوں اتنی اچھی جاب؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی وہاں سے جاب چھوڑ کے مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میری یہی انٹینشن تھی کہ میں اپنے ہوم کنٹری پاکستان کو سرو کروں، اینڈ دیٹ از وائی آئی کیم اوور ہیئر ان آرڈر ٹو فلفل دس آبجیکٹیو۔ لیکن جو ہوا وہ اتنا ڈس اپوائنٹنگ تھا کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک رول آئے، کیونکہ یہ جو ابھی پاکستان میں کرنٹ جو سیٹ اپ چل رہا ہے انفارچونیٹلی یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ میں برطانیہ میں رہ کے آیا ہوں، وہاں میں نے آئی اسپینڈ اے گڈ 6-7 ایئرز اوور دیئر، اور ادھر جو ہے وہ ڈیموکریسی صحیح نظر آتی ہے، مطلب وہاں اگر پروٹیسٹ کسی نے کرنا ہے اس کو سینسرشپ اس کے اوپر نہیں لگتی، اس کو اس کی زبان بندی نہیں کی جاتی۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے مریم نواز اگر بولے اس کو ٹی وی سے غائب کر دیا جاتا ہے اور میڈیا نہیں دکھاتا، تو وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں پوری کوریج ملتی ہے ڈسینٹنگ وائسز کو بھی اور گورنمنٹ کی وائسز کو بھی، ہر کسی کو اپنا بات کرنے کا اپوزیشن اور حکومت کو پورا حق ہے۔ اور کوئی کسی کتابوں پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ کمپنی ابھی سہیل وڈائچ کی ریسنٹلی یہ جو بک لانچ ہوئی ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور اس کو پبلش ہونے کے باوجود اس کی جو سپلائی تھی مارکیٹ میں وہ ٹوٹلی روک دی گئی ہے، تو یہ بھی بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے، کیونکہ ایسا واقعہ یو کے میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا واقعہ یو کے میں اگر ہو جائے تو میں کہتا ہوں قیامت آ جائے۔ اچھا، تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، اور ادھر ہر کسی کو جیسے میں نے کہا اپنا اوپینین ایکسپریس کرنے کی، اظہار رائے کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ہے۔ اچھا، اور وہاں ہر کوئی کھلے طور پہ اپنا کینڈیڈلی فرینکلی اپنا جو اظہار رائے ہے اس کا اظہار کرتا ہے، مطلب کھل کے بولتا ہے ہر کوئی، بٹ یہاں انفارچونیٹلی اس طرح کا نہیں تھا جیسا سیٹ اپ میں نے سوچا تھا، کیونکہ کرٹیسائزنگ وائسز بھی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے تھا کہ چلے میں عمران خان کا سپورٹر ہوں، لیکن جو کرٹیسائز کرے گا ان کو بھی کوریج یا مائلیج ملنی چاہیے میڈیا کی طرف سے، لیکن انفارچونیٹلی میں نے یہاں دیکھا کہ میڈیا کی بھی زبان بندی ہو گئی، سینسرشپ لگی ہوئی ہے، اور ڈیموکریسی اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ایک ہائبرڈ سسٹم کام کر رہا ہے جس میں سویلین سپریمیسی بھی نہیں ہے، اور مطلب ڈیسیژنس کہیں اور سے ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہے بیسیکلی کنفیوز۔ تو آپ اگر تھوڑا کمپیئر کریں کہ جو آپ جمہوریت وہاں پہ دیکھ کے آئے یو کے میں، وہ یہ آپ وہاں تو سر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاں جو پارلیمنٹ ہے ادھر کی وہ اس کے جو ڈیسیژنز ہیں، اس کی جو ورکنگ میکنزم ہے اس کا، وہ اتنا ڈیموکریٹک اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہاں نظر آتا ہے کہ یار واقعی ایک چیز ایک تھورو پروسیس سے ہو کے گزر رہی ہے، اور ایک جو مطلب وہاں ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے اس میں پروسیجرز میں ٹھیک ہے کوئی کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہے، لیکن اوور آل
وہاں اگر آپ دیکھیں اس سیٹ اپ کو اس سیٹ اپ سے کمپیئر کریں تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. لیکن چلیں میں اس سیٹ اپ کو اس سیٹ اپ سے اس لیے کمپیئر نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک ویسٹرن ورلڈ کا ڈیولپڈ کنٹری اور ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. تو اب آپ کمپیریزن انڈیا سے کر لیتا ہوں. تو ہاں کریں کہ انڈیا میں دیکھیں 60 سال سے وہاں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا, ٹھیک ہے, بٹ وہاں ڈیموکریسی کو پھلنے پھولنے دیا گیا, وہاں ڈیموکریسی نے پروگریس کیا. اور آج اگر ان کی جو تھوڑی بہت سے ہے ورلڈ میں اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں وہ اسی ڈیموکریسی کی, ہاں, کیونکہ وہاں کنٹینیوس ڈیموکریسی ایک اسٹیبلٹی رہی ہے, ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز اور ایک اسٹیبلٹی رہی ہے, جبکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک کنفیوز سسٹم ہے, جیسے میں نے کہا کہ ایک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون ڈیسیژن میکنگ کون لے رہا ہے اور کون جو ہے وہ ہوز کالنگ دا شاٹس بیسیکلی. تو اب آپ یعنی اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ دوبارہ آپ واپس جانا ہے؟ بالکل, میں دوبارہ واپس جانے کے بارے میں آئی ایم گیونگ اٹ اے سیریس تھاٹ, اور اس کے لیے میں پر بھی تول رہا ہوں, کوشش بھی کر رہا ہوں. اور آپ کو اپنی ایجوکیشن کے مطابق یہاں جاب نہیں ملی؟ ہاں بالکل, آئی کوڈنٹ فائنڈ اے جاب ریلیونٹ ٹو مائی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ اوور ہیئر. مجھے اپنی ایجوکیشن کے مطابق یہاں بالکل بھی جاب اس طرح سے نہیں مل سکی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اچھا, تو اس لیے اب میں ڈس اپوائنٹ ہو کے مایوس ہو کے واپس جانے کی ٹرائی کر رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ کوئی. اور آپ جیسے منیب کافی لوگ ہوں گے, ایسے دوست ہوں گے آپ کے بھی, اور کافی دوست ہیں ایسے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اچھی جابس لینے میں, اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. ٹیلنٹ کی یہاں قدر نہیں ہے, ادھر مجھ جیسا ٹیلنٹ جو ہے وہ رول رہا ہے, اور میرے اتنے دوست جیسے میں نے کہا کہ وہ یہاں پہ رول رہے ہیں بیچارے, اتنے اعلیٰ کوالیفیکیشنز لینے کے باوجود ان کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, اس کو انڈورس نہیں کیا جاتا, جو کہ ایک المیہ ہے میرے خیال. پاکستان کو ایسے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی کوئی وہ ہارنیسنگ نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہاں, اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا جو ایگزسٹنگ ٹیلنٹ. تو تھینک یو ویری مچ جی منیب صاحب, آپ نے اپنے جو دل کی باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, قانونی ٹی وی چینل کے ساتھ شیئر کی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, اور میں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو انٹرویو دیتا رہوں گا. جی, آپ کی یہ آواز انشاءاللہ کافی ایوانوں تک جائے گی, دور دور تک جائے گی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ منیب شوکت جیسے ٹیلنٹڈ بندے جو ہے وہ ضائع نہ ہوں اور وہ پاکستان کی خدمت کریں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں آگے کیا حالات بنتے ہیں. ابھی تک تو یہی ہے کہ ان جیسے جو انہوں نے ماسٹر جیسے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے یو کے سے ماسٹر کی ہے, وہاں ان کو کوئی اچھی جاب ملنے کی آفر نہیں ہے. اب یہی چاہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ واپس چلا جاؤں اور وہاں پہ کروں, کیونکہ یہاں جو عمران خان نے لوگوں کو نعرے دیے تھے وہ نہ صرف یہ منیب صاحب ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں, اس جیسے ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں اپنے بہتر فیوچر کے لیے دوبارہ وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ دوستو, آپ کمنٹس کریں کہ آپ کو منیب صاحب کی یہ باتیں کیسی لگیں, اور ہم امید ہے کہ آپ اس کو کمنٹس کریں گے اور ہمارے ساتھ مزید تعاون جاری رکھیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی منیب صاحب. تھینک یو, اللہ حافظ.